अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज अलाइड बैंक के पेंशनर्स के हवाले से जो तहरीक अलाइड बैंक में शुरू हुई, अलाइड बैंक के पेंशनर्स रिटायर्ड मुलाजमीन ने उसको मुल्क गिर सतह पर हिक्का किया, यकजहती की और यकजहती करने के बाद अपने हुकूक के हुसूल के लिए कामयाबियाँ दर्जा बदर्जा हासिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक से ना सिर्फ हासिल की बल्कि उसके बाद उस पर अमल दरामद के हवाले से जो भी काम किया। मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त अलाइड बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन के जो मरकज़ी रहनुमा हैं, जिन्होंने इस पूरी जद्दोजहद में शुरू से आखिर तक मौजूद रहे हैं, उनमें से एक इरशाद तनूली साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि ये मामला शुरू कहां से हुआ, किस तरह कहां पहुंचा और कहां पहुंचने के बाद अब कहां खड़ा है कि दरमियान में जो भी बातें होती हैं वो इनसे मालूम करके आप तक पहुँचाएँ, ताकि ना सिर्फ अलाइड बैंक के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको इस बात का पता चला है कि उनका फ्यूचर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, इनकी जंग के असरात उनके मुस्तकबिल पर किस तरह असरअंदाज होंगे, किस तरह फ़ायदा उठाएंगे और दीगर बैंक्स के लोग भी इसकी मुशावरत से अपने लिए इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरशाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत से हैं? ठीक है इरशाद भाई, अलाइड बैंक रियासत है, उसके ख़िलाफ़ जंग का आपने आगाज़ किया। हम जंग कहें या आपके हुकूक की बात कहें, लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि इन तमाम बातों के आगाज़ से पहले कि हमारा जो आगाज़ हो वो ये हो कि हम अपने मौजूदा अलाइड बैंक के स्टाफ और रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ ने क्या किया के हवाले से ये पूछें कि आखिर ये जो पेंशन का सिलसिला है बुनियादी तौर पर ये है क्या। इस पर थोड़ी सी मुझे पहले तो रोशनी डालें, फिर उसके बाद हम मज़ीद इस पर फिर आपसे डिटेल्स लेंगे। असल में बात ये होता है कि दुनिया में ऐसा ही है कि एक फ़रीक की तरफ से कुछ ज़्यादती होती है तो दूसरा फ़रीक तब उसको आगे बढ़ता है। हमारी अलाइड बैंक जो है ये हमने 10 बिलियन पे लिया था और इसको कुछ अरसे में हमने से 200 बिलियन पे पहुँचाया। हम लोगों ने मेहनत की। ठीक। फिर सियासत की नज़र हो गया, जो भी हुआ, तो मौजूदा इंतज़ामिया ने 2002 में एक सर्कुलर निकाला कि जिसके तहत उन्होंने कहा जी कि आपकी पेंशन जो है इसके बाद 2002 की बेसिक तक महदूद रहेगी। आप जब भी आप रिटायर हों, आपको जो उसके जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे या कम्यूटेशन मिलेगी या जो होगी वो 2002 की बेसिक पे मिलेगी। उसके लिए उन्होंने कहा जी कि आप इसमें ऑप्शन दें। बाज़ लोगों ने ऑप्शन दी, बाज़ लोगों ने नहीं दी। अक्सर लोगों ने उसको ऑप्ट नहीं किया, लेकिन इंतज़ामिया ने उसको ज़बरदस्ती सब पे लागू कर दिया। हम जब रिटायर हुए तो हमारे 10 साल हो गए तकरीबन इस जद्दोजहद में। हमने एक पेशावर से उसका आगाज़ किया, सूट दायर किया, सिविल कोर्ट से हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ। वो जो भी उसकी वजह होगी, बहरहाल रश ऑफ वर्क की वजह से लोग भी बाज़ को अदालतें में जान छुड़ाती हैं अपनी। उसके बाद हमने अपील की सेशन में, वहाँ से भी हमारे हक़ में फ़ैसला न हुआ। फिर हमने अपील कर दी हाई कोर्ट में। अल्लाह भला करे कि वहाँ पे हमारा व्यू पॉइंट सुना गया। हमने उसमें ये कहा था जी कि ये इंतज़ामिया इसमें जो रिटायरमेंट के जो उस पेंशन रूल में अमेंडमेंट नहीं कर सकती, ये अथोराइज़ नहीं है। और उसकी एक शिक थी जो भी वो मुतलका पेंशन के बारे में, हमने उसको चैलेंज किया। अल्लाह भला करे उनके अदालत ने हमारा व्यू पॉइंट सुना और हमारे हक़ में फ़ैसला कर दिया। ये 2018 में हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ। ठीक। इसके अगेंस्ट बैंक चला गया सुप्रीम कोर्ट में। 2020 में वो भी हमारे हक़ में हुआ, क्योंकि हम हक़ पे थे। उसके बाद बैंक ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हमारे हक़ में हो गई। मीनवाइल हमने पेशावर एग्जीक्यूशन कोर्ट में हमने उसको किया कि इसको जो डिक्री है वो इसको एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने इस दौरान भी जब उन्होंने रिव्यू पिटीशन की स्टे ऑर्डर नहीं दिया था।
یعنی کہ ہمارا حق تھا کہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں. وہ ایگزیکیوشن کورٹ میں چلی گئی. کچھ ہی دنوں میں جج کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ ان کو پیمنٹ کریں. کوئی 18 کروڑ روپے کی، اور 22 لوگ جو تھے ان کا 18 کروڑ روپے کی تھا وہ کلیم تھا. اس میں 2 جائیدادیں تھیں پشاور کی، وہ بھی انہوں نے اٹیچ کی. اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ اٹیچ کیا. کورٹ نے بینک بھیج گیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو بانڈ دیتے ہیں. انہوں نے بانڈ جمع کرایا. بانڈ جمع کرانے کے بعد پھر وہ اصولی طور پر ان کو اس کو کر دینا چاہیے تھا، پیمنٹ کر دینی تھی. لیکن وہ کبھی ایک اپلیکیشن کبھی دوسری اپلیکیشن اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی. ایگزیکیوشن کورٹ جو ہے انہوں نے اس کے وہ ہمارا ان کی اپلیکیشن ڈسمس ہوئی. وہ پھر سیشن میں چلے گئے. سیشن سے بھی ڈسمس ہوئی تو پھر وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. پھر انہوں نے ایک اور اپلیکیشن دے دی. کورٹ نے کہا جی کہ آپ ان کا جو کلیم ہے اس کو آپ کریں، اس کا کاؤنٹر چیکنگ کریں. انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو لاسٹ پے ڈران تھی اس میں اپنی طرف سے امینڈمنٹ کی. لاسٹ پے ڈران وہ ہوتی ہے جو آپ کے پاس سلپ ہوتی ہے آخر آپ کی، ٹھیک ہے، وہ آپ کی لاسٹ پے ہے. اسی طریقے سے جو ہم کو ریٹائرمنٹ بینیفٹ جب ملتے ہیں تو اس میں ایک لیٹر ملتا ہے، ریٹائرمنٹ بینیفٹ لیٹر اس کو کہتے ہیں. اس میں جو آپ کو میڈیکل ملتا ہے وہ 10 سال کا ملتا ہے. اس سے آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ بھی آپ کی لاسٹ ڈرائنگ اس سے کور ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ کے باقی جو یوٹیلیٹیز کے ہوتے ہیں اس پہ بھی 10 سال کا آپ کا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے سوٹ فائل کیے تو اس کے بعد انہوں نے وہ جیسے کاؤنٹر کرتے ہیں جی کہ ہم نے یہ پیسے دیے، اتنے پیسے دیے، وہ دیے، وہ سب کچھ. اچھا، اس کے باوجود یہ اس پہ جب اس نے امینڈمنٹ کی تو کورٹ نے اپنی طرف سے مینوپولیٹ کر کے انہوں نے بیسک لوگوں کی بتائی. تو کورٹ نے اس پہ ڈسمس کیا اس کو بلکہ فائن کر دیا. 1 لاکھ روپے اس پہ فائن کر دیا کہ آپ نے کورٹ کو چیٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد اس کے اگینسٹ انہوں نے سیشن میں اپیل فائل کی. تو وہاں پہ جب ہمارے وکیل نے آرگو کیا تو اس عدالت نے بھی کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ جسٹ فار نتھنگ ایک چیز آلریڈی ایک ڈٹرمن ہو گئی ہے، سپریم کورٹ تک ہو گئی ہے. یہ آپ کو اگر کچھ چیز پہ آبجیکشن تھا تو آپ اس وقت کرتے. ایک چیز جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس کو آپ بار بار اس کو تو نہیں کر سکتے. اس کا یہ عدالتی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں آپ پہ دعویٰ کرتا ہوں، جب آپ دعویٰ اس کا جواب دیتے ہیں اس میں آپ نے جو چیزیں آپ نے اس میں کر دیں آپ اس سے باہر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک. اور وہ چیز اگر ایک مرتبہ عدالت فیصلہ کر جائے، اوپر تک چلی جائے، سپریم کورٹ تک یا ہائی کورٹ تک چلی جائے، تو لیٹر آن جب ایگزیکیوشن چل رہی ہو کچھ ہو تو اس میں آپ نئی تو جی اس میں نکال نہیں سکتے کہ اس میں یہ بھی ہوگا کیونکہ آپ کو اس وقت کرنا چاہیے تھا. اب بار بار آپ اس پہ وہ کرتے ہیں. بہرحال وہ اس نے بھی کر دیا. سیشن جج نے ان کو 20 سال پہ پھر جو منع کر دیا. یہ بھی کتنی بری بات تھی کہ آپ اس کو چیٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اتنا عرصہ کچھ آنکھ تو نہیں ماری، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہمارا کیا رائٹ ہے، وہ کچھ ہے، آپ لوگوں کو وہ کر رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جب تنازع ہو گیا تو کورٹ نے کہا جی کس طرح کریں کہ آپ ایک بینکنگ ایکسپرٹ اور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ آپ کا جو کلیم ہے ایز انڈیویجول کا اس پہ آپ اس کو کاؤنٹر چیکنگ کے لیے کہیں. ہم نے باقاعدہ طور پر کیا جی کہ یہ ہماری بیسک تھی، اس پہ یہ ہمارا کمیوٹیشن بنتی ہے اور اتنی ہم نے آلریڈی پہلے لے چکے ہیں، اس کو آپ مائنس کر دیں. ہماری نئی پینشن اتنی بنتی ہے جو لاسٹ رنگ پہ ہے، اور 2002 کی بیسس پہ آپ نے جو ہماری پینشن دی ہے اس میں جو ڈفرینٹ جو ہم لیتے رہے ہیں اس کو اس سے مائنس کر دیں، جو نیٹ بنتا ہے وہ ہمیں دے دیں. صحیح. اب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپ کی تنخواہیں بڑھائی. بابا تنخواہیں تو سارے ادارے بڑھاتے ہیں. اگر 2000 میں اگر سرکاری افسر کی میں کرتا ہوں، اگر اس کی کسی کی 20,000 یا 25,000 روپے بیسک تھی، وہ بندہ پہلے 16ویں گریڈ میں تھا، جب وہ ریٹائر ہوا 20ویں گریڈ میں یا 22ویں گریڈ میں ریٹائر ہوا تو کیا اس کی تنخواہ نہیں بڑھے گی؟ بالکل.
ہر ادارے کی اسی اس میں بھی ہوگا تو بھی تنخواہ بڑھتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے تنخواہ بڑھائی، ایک تو اس میں چیٹنگ یہ کی کہ آپ کے جو ایکسٹرا میڈیکل تھے، فیسلٹی تھی، ریکریشن کا تھا، وہ آپ کی یوٹیلٹی تھی، وہ آپ نے ساری کی ساری جو ہے اس پہ جمع کر دی. مثال کے طور پر میں پہلے لے رہا تھا 1,20,000 روپیہ یا 1,10,000 روپے میری مہینہ بنتی تھی. وہ اس طرح ہوا کہ اس میں میری مثال کے طور پر تنخواہ جو تھا 1,00,000 تھی، لیکن اس میں جو میڈیکل جو باقی بنا کر تو وہ 1,20,000 بنتی ہے. اب انہوں نے ایسا کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے اس میں مرج کر دیے، وہ اس میں بیسک بڑھا دی، آپ کا جو ہاؤس رینٹ تھا وہ اس کو کم کر دیا، لیکن ایٹ دا نیٹ آپ جائیں تو آپ کو 1,20,200 یا 300، یعنی کہ میں جب انہوں نے 2002 میں یہ کیا تھا تو مجھے آورلی 180 کے 185 روپے کا صرف فرق پڑا تھا. اور جو اوپر سے آسان ہوا جو کہ آپ کی بیسک 22 تھی تو ہم نے اس کو تو 40 کر دیا، لیکن نیٹ شیل میں تو مجھے کوئی بھی نہیں ہوا. اچھا یہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نے کیا تو یہ ہم اس کو ان سے واپس لیں گے. بھائی کیسے لے سکتے ہیں؟ ابھی نیشنل بینک کے کیس میں ایسا ہوا کہ انہوں نے الائٹ بینک کے پیٹرن پہ ہی اس کو تنخواہ جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں کو کہا جی کہ انہوں نے ہمارے اتنے پیسے دینے ہیں. تو پھر کورٹ نے کہا یار تم کون ہوتے ہو کہ اس پہ کسی کی تنخواہ سے نئے سرے سے کرنا، نئے سرے سے آپ اس کی بیسک ڈٹرمنٹ کرتے ہیں، آپ تو نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے نیشنل آپ ریٹائرمنٹ اس پہ آپ پینشن اس میں رول میں آپ امینڈمنٹ کر ہی نہیں سکتے. جو پرائیویٹائزیشن جب کمیشن جب بنا تھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ جو ایگزسٹنگ جتنا بھی اسٹاف ہے آپ اس کے سروس رول میں ایڈورسلی آپ امینڈمنٹ نہیں کریں گے. بعد والوں کے ساتھ تو آپ جو بھی کرنا چاہیں. آج کل تو لوگوں کی جو ہے وہ 5 لاکھ 6 لاکھ روپے تنخواہ ہے. ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. ہم نے 40 سال سروس کر کے تو 1 لاکھ روپے جا کر تنخواہ لی. اس میں تو ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ اس کو بھائی ہم نے وہ کیا. تو آپ اس کو تنخواہ جو بڑھاتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تنخواہ پہ میں آسان کیا. بھائی ایسی تو بات نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ 1990 کا جو پینشن رول ہے اس کے مطابق آپ چلیں. اس میں یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ بھی ریٹائر ہوگا ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ جو اس کی بیسک ہوگی اس پہ اس کے ریٹائرمنٹ بینیفٹ کیلکولیٹ ہوں گے. بس بات ختم.